کہتے ہیں ہم نے وہ بکری کا بچہ ذبح کیا، میں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ آ جائیں گے اور چند لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے، لیکن جب میں نے آپ کو دعوت دی تو آپ نے جتنے لوگ وہاں موجود تھے تو آپ نے ان سب خندق کھودنے والوں کو سریعام دعوت دے دی، اور آپ نے کہا کہ بھی آپ سب کی دعوت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جب آپ کو کوئی یہ خبر دے کہ تھوڑا سا کھانا ہو اور اس کو 1000 افراد کھا کے کہہ دے کہ ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے، تو عجیب تو آپ کو لگے گا، لیکن یہ عجیب اس لیے نہیں لگنا چاہیے کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ واقعہ دراصل اس طرح رونما ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ آ کے غزوہ خندق کے موقع پر جو سچویشن تھی، حالات تھے، میں نے وہ شیئر کیے۔ میں نے جو منظر دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے شدید کمزوری کا شکار تھے، چونکہ وہ خندق کھودی جا رہی تھی اور مکہ کے لوگوں کے حملے کا جو خطرہ تھا اس سے پہلے یہ خندق مکمل کرنی تھی، تو حالات معاشی طور پر ویسے بھی پریشانی والے ہی تھے، تو یہاں کافی بڑی تعداد صحابہ کی آپ کے ساتھ مل کے خندق کھود رہی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے آپ کی بھوک کا احساس کرتے ہوئے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، تو ہم نے اپنے گھر میں نظر دوڑائی تو ہمیں کیا ملا کہ تھوڑا سا 1 سا کے قریب آپ کہہ لیں کہ آٹا تھا جو کا، وہ ہمیں میسر تھا، پھر ایک بکری کا بچہ تھا، یعنی وہ مکمل آپ جانور اس کو نہیں کہہ سکتے، وہ بھی سائز میں چھوٹا تھا۔ تو کہتے ہیں ہم نے وہ بکری کا بچہ ذبح کیا، اور باقاعدہ میں نے یہ ساری بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی بیوی سے شیئر کر کے تو میں چلا گیا۔ میں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر کھانے کی دعوت پر آ جائیں، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ آ جائیں گے اور چند لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے تو چلے ہمارا گزارا وغیرہ ہو جائے گا۔ لیکن جب میں نے آپ کو دعوت دی تو آپ نے اتنے لوگ وہاں موجود تھے تو آپ نے ان سب خندق کھودنے والوں کو سریعام دعوت دے دی، اور آپ نے کہا کہ بھی آپ سب کی دعوت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ تو کہتے ہیں میں بہرحال پریشان تو ہو گیا، کیونکہ میں نے تو سب کو دعوت دی نہیں تھی، میں نے تو دعوت دی تھی آپ کو اور آپ کے چند ساتھیوں کو، لیکن جب آپ نے سارے لوگوں کو ہی دعوت دے دی تو بہرحال اس موقع پر پھر میں خاموشی سے جب گھر کی طرف آنے لگا تو آپ نے مجھے کہا جابر اس طرح کرنا ہے کہ جو ہنڈیا آپ نے چولہے پر پکنے کے لیے رکھی ہے اسے نیچے نہیں اتارنا، اور اسی طرح جو تمہارے پاس آٹا موجود ہے اس کو بھی میرے آنے سے پہلے چھیڑنا نہیں ہے، چھونا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت ہمارے گھر کی طرف آ رہے تھے، تو میں نے اپنی بیوی سے یہ ساری بات کی کہ میں نے تو آپ کو دعوت دی ہے، آپ نے پھر سارے لوگوں کو دعوت دے دی ہے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ کہنے لگیں کوئی بات نہیں، جن کو آپ نے دعوت دی ہے آپ ان کی فکر کریں، اور دوسروں کو اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے ان کی فکر وہ کر لیں گے، اللہ خیر کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ نے آٹے میں بھی اپنا لعاب مبارک ڈال دیا، اور جو ہنڈیا چولہے پر پک رہی تھی اس میں بھی اپنا لعاب مبارک ڈال دیا اور برکت کی دعا کی۔ ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ یہ عام قصہ نہیں ہے، یہ سینکڑوں لوگ اس بات کے گواہ تھے، اور یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ کہتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ روٹیاں پکانے کے لیے ایک اور عورت کو ہائر کر لو، اس کو ساتھ لے لو تاکہ وہ بھی روٹیاں پکانے میں آپ کی معاونت کرے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر یہ 2 عورتیں روٹیاں پکانے لگ پڑیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برکت کی دعا کی تھی اور آپ کا لعاب مبارک کھانے میں شامل ہوا تھا، بس اس کے بعد پھر جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم سروس مہیا کر رہے تھے، تو سارے لوگ جو غزوہ خندق میں موجود تھے اس کی تیاری کے لیے سب نے کھانا کھایا، لیکن اب بھی ایسے لگتا تھا کہ گویا ہماری ہنڈیا سالن کے ساتھ ابل رہی ہے، یعنی اس میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہو رہا ہے، نہ ہمارا آٹا ختم ہوا نہ ہمارا سالن ختم ہوا۔ اور یہ جو تھوڑی سی مقدار تھی کہ 1 بکری کا بچہ ہے، دوسرا 1 سا کے قریب جو کا آٹا ہے، مگر آپ کے معجزہ کے پیش نظر 1000 سے زائد افراد نے یہ کھانا کھایا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے کہ جس کو بڑی تعداد نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، بالخصوص جس نے سروسز دی تھیں اس کو تو پتہ تھا کہ میرے گھر میں کیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو اس مشکل وقت میں اس وقت رونما ہوا جب واقعی لوگوں کو ضرورت بھی تھی۔ اور یاد رہے کہ آپ کے بے شمار جو معجزات ہیں یہ جہاد کے میدان میں رونما ہوئے۔ اس حدیث میں اصل میں یہ واقعہ آتا ہے کہ
کہ اللہ ताला मदद नाजिल करते हैं मुश्किल के मुताबिक और सब्र नाजिल करते हैं मुसीबत के मुताबिक। तो ये जो मैंने आपके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोर्जा रखा है, ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी बरक़ात थी, आपके लवा मुबारक की बरक़ात थी, और थोड़ा सा खाना 1000 से ज़ायद अफराद को किफ़ायत कर गया। इंशाअल्लाह हमारा ईमान होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोजज़ात हैं उसमें किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, इसके बेशुमार लोग गवाह हैं और सही सनद के साथ ये हदीस हम तक पहुँची हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।